مسجد کے کچھ آداب ہیں، اس میں اسلام کی ایک اصطلاح ہے شریعت کی، تحیت المسجد۔ یہ تحیت المسجد کیا ہے؟ پہلے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں، بعد میں ہم اس کے مسائل کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب بھی آدمی مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، اسے کہتے ہیں تحیت المسجد، اور یہ جمہور فقہا کے ہاں مستحب ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شیخ صاحب، یہ چھوٹی مسجد ہو، بڑی مسجد ہو، مسجد نبی ہو، ہر جگہ جب بیت اللہ میں کوئی کہتے ہیں کہ تحیت المسجد نہیں ہوتے، تحیت الطواف ہے۔ مسجد کوئی بھی ہو، پاکستان میں ہے، پاکستان سے باہر ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، ہر جگہ یہی چیز ہے، تحیت المسجد ہی ہے کہ جب آدمی وہاں جائے، بیت اللہ میں بھی ہے، یہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ وہاں طواف کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات ہے، مفتی حضرت نے ٹھیک فرمایا، مسجد بیت اللہ میں بھی یہ ہے، لیکن جب عمرہ کرنا ہے نا اور وقت فرض نماز کا نہیں ہے یا بیٹھنا اس نے نہیں ہے، تو سب سے پہلے طواف ہے۔ اچھا، یہ تب ہے جب نماز اس نے پڑھنی ہو یا بیٹھنا ہو، اچھا، تو پھر 2 رکعتیں پڑھنے کے بغیر نہ بیٹھے۔ اچھا، ہاں اس نے عمرے پر گیا ہے وہ، تو وہ سب سے پہلے جا کے جو ہے وہ تحیت المسجد نہیں پڑھے گا، بلکہ سب سے پہلے جا کے طواف کرے گا۔ قرآن مجید میں بھی ترتیب یہ اسی قسم کی ہے۔ اگر بیٹھنا ہو، اس نے آرام کرنا ہے تو پھر ہاں ان طاہرا بیتیہ للطائفین والعاکفین، وہاں بھی تقدم طواف کو حاصل ہے۔ ہاں بیٹھنا ہو تو پھر بیٹھنا ہو تو پھر پڑھے گا۔ وجہ یہ بھی بتلائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے جاتے تھے تو سب سے پہلے طواف سے ہی آغاز کرتے تھے، اور پھر طواف کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اس لیے اس کا تحیہ جو ہے وہ اس میں آ ہی جاتا ہے۔ اچھا، ایک چیز اس میں یہ ہے کہ تحیت الوضو اور تحیت المسجد، مطلب میں وضو کر کے آیا، تحیت الوضو ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تحیت الوضو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ یا بلال کا بھی کوئی اس قسم کا کوئی وہ آتا ہے؟ بھی ہے کہ جب وضو کرتے تھے نا تو کرتے اب حضرت بلال میں نے وضو کیا، ایک آدمی نے وضو کر کے مسجد میں آیا، تو پہلے وہ تحیت الوضو پڑھے گا یا تحیت المسجد پڑھے گا؟ ڈاکٹر صاحب آپ ذرا بتائیں۔ دونوں ہی مسنون ہیں، تحیت الوضو بھی اور تحیت المسجد بھی، لیکن تحیت الوضو کی اتنی زیادہ تاکید نہیں ہے جتنی تاکید تحیت المسجد کی ہے۔ تو اگر فقہا کی نظر میں انسان جو ہے وہ دونوں چیزوں کی نیت کر لے تو دونوں چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ تو مسجد سے پہلے، بیٹھنے سے پہلے وہ 2 رکعت پڑھے گا، وہ تحیت المسجد ہو جائے گی، اور وضو کے متصل بعد جو ہے وہ پڑھے گا تو وہ تحیت الوضو ہو جائے گی۔ تو نیت میں دونوں کو شامل کر لے تو دونوں کا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اجر و ثواب جو ہے وہ عطا کر دے گا، اور ایک ہی دفعہ ادا کرنا جو ہے کافی ہو جائے گا۔ فقہا ایک لفظ بولتے ہیں تداخل کا، تداخل کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ایک چیز، ایک عمل میں 2 چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ آ کے اگر تحیت المسجد پڑھے اور نیت اس کی کر لے تو تحیت الوضو بھی ہو جائے گا، تحیت المسجد بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک آدمی آتا ہے، اس کے پاس تحیت المسجد کا وقت نہیں ہے، وہ آ کے زور کی سنتیں ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سنتوں میں کے لیے جب پڑھے گا تو پھر تحیت المسجد کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہاں جی، یہ گویا کہ تداخل اس کو کہتے ہیں کہ ایک عبادت دوسری میں داخل ہو جاتی ہے، شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ اصل مقصد ہے کہ مسجد میں نماز پڑھے کے بغیر نہیں بیٹھنا۔